السلام علیکم مومنین کرام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مچھلی گاؤں کی یہ ایک محفل تاریخی، اپنے آپ میں نہایت عظمتوں کی حامل، جناب صدر ظہیر الاسلام عالی جناب مولانا اللہ کعبہ حسن مہدی وائز صاحب تشریف فرما ہیں۔ ان کے پہلو میں محترم مظفر صاحب تشریف فرما ہیں، اور مغرب سے اس محفل کو اپنی کامیابیوں کی طرف بڑھانے کے لیے پوری طرح سے دل جمعی کے ساتھ لگے ہوئے مولوی طالب صاحب موجود ہیں، جناب ظفر اعظمی صاحب موجود ہیں، جناب کلیم اصغر بجنوری صاحب موجود ہیں، سبت چچا اور کاظمی صاحب ادھر موجود ہیں، ڈاکٹر عالم صاحب اور منظر بھائی ادھر موجود ہیں۔ یہ پورا خانوادہ حکیم سید مرتضی حسین مبارکباد کا مستحق ہے۔ جناب سید انکسار حسین صاحب اور آپ سب کی محنتوں سے مچھلی گاؤں میں ہر سال یہ عظیم الشان محفل مقاصدہ منعقد ہوتی ہے۔ ابھی مجھے نعت شریف تک پہنچنا ہے، اس سے پہلے میں عرض کروں حضور نے، میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا لحن والا شاعر آ جائے جس سے میں نعت پیش کرواؤں۔ میں عرض کروں آپ کے سامنے کہ شہزادی عالمیان جس زمانے میں تشریف لاتی ہیں اس دنیا میں، دنیا کی صورتحال کیا ہے؟ اسلام سے پہلے مکے میں 3 پڑوسی اور تھے۔ پہلے پڑوسی کا نام کافر ہے، دوسرے پڑوسی کا نام یہودی ہے، تیسرے پڑوسی کا نام عیسائی ہے، ان میں چوتھا آتا ہے جس کا نام اسلام ہے۔ مچھلی گاؤں والے، محفل شروع کرنے کی اجازت دو۔ میں جو بات کہنے جا رہا ہوں، کافر کہتا ہے کہ بیٹی کو پیدا ہونا باعث ننگوار ہے، پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جائے۔ یہودی کہتا ہے کتاب ضرور پڑھی جائے، لیکن مردوں کو کتاب۔ مولانا شاہد صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں، میں گزارش کروں گا ڈائس پہ آ جائیں۔ آپ کے طلبہ آپ کے سامنے ہیں، ہم طلبہ کا استقبال کرتے ہیں اور اساتذہ کا بھی۔ یہی وہ محترم اساتذہ ہیں جو چراغوں کو آفتاب بناتے ہیں، جگنوؤں کو ستارہ بناتے ہیں، اور ہمارا پورا جلال پور موجود ہے۔ انجم اصغر صاحب، چچا جان جناب اکبر عباس صاحب، بھیا، یہ ساری حضرات اور شخصیات موجود ہیں۔ میں عرض کروں آپ کے سامنے، عیسائی یہ کہتا ہے کہ عورت کو جنت میں ہم نہیں جانے دیں گے، تب کہ اس نے ہم کو نکالا تھا، اب کہ ہم اس کو جنت میں جانے نہیں دیں گے، اس لیے کہ مرد کو جنت سے نکلوانے والی ذات کا نام عیسائیوں کی نظر میں عورت ہے۔ یہودی کہتا ہے کہ مردوں کو تعلیم دی جائے گی، عورت اگر علم کی روشنی حاصل کرنا چاہے تو کتاب جلا دی جائے، مگر عورت کو پڑھنے نہ دیا جائے۔ یہ صورتحال تمام مذاہب کی ہے۔ اور جس محلے میں سرکار تشریف لائیں، صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر، صلی اللہ علیہ محمد۔ اس محفل کی بہت شاندار روایات ہیں، بڑی عظمتیں ہیں، اور تمام حضرات دور دور سے آ جاتے ہیں، اپنی سرزمین سے محبت، اپنی جڑوں سے محبت، آپ حضرات تشریف لاتے ہیں، اور وہ سلسلہ آج باقی ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، اور پھر آپ دیکھیے وہاں پہ عورت کی جو حیثیت ہے، ایک طرف جگر کو چبانے والی عورت ہے، ایک طرف عامہ لطل حطب ہے، اور ایسے میں بس ایک عورت ہے جو انسانیت کا مقدمہ لے کے خداوند عالم کی طرف سے وقت کی عدالت میں کھڑی ہے۔ عورت کو اس کی حرمت چاہیے، عورت کو اس کی عزت چاہیے۔ اس سے پہلے اسلام نے صرف اور صرف اسلام نے ہر زمانے میں عورت کو اہمیت دی۔ آدم کا ذکر اکیلے آدم کا ذکر نہیں ہوا، ساتھ میں حوا کا ذکر ہوا۔ ابراہیم کا ذکر اکیلے نہیں ہوا، ساتھ میں ہاجرہ کا ذکر ہوا۔ کسی بھی نبی کا ذکر اکیلے نہیں کیا، ساتھ میں عورت کا ذکر ہوا۔ لوگ کہتے ہیں عورت کی کبھی عزت نہیں تھی، میں کہوں گا ہر زمانے میں عزت تھی، لیکن قرآن کی نظر میں دیکھو تو عزت نظر آئے گی، اسلام کی نظر میں دیکھو تو عورت کی حرمت نظر آئے گی۔ وہ تو انسانی معاشرہ ہے جو عورت کی ریسپیکٹ کو ختم کرتا گیا، انسان ظلم کرتا گیا، ورنہ قرآن نے ہمیشہ عورت کو عزت اور عظمت دی۔ اب یہی نہیں، 19 عورتوں میں پہلی مرتبہ عظمت کا وہ مقام آیا کہ اللہ نے جناب حوا کا ذکر کیا، نام نہیں لیا۔ نوح کی بیویوں کا ذکر کیا، نام نہیں لیا۔ ابراہیم کی بیویوں کا ذکر کیا، نام نہیں لیا۔ 19 عورتوں کا تذکرہ ڈیٹیل سے قرآن میں موجود ہے، کسی کا نام نہیں لیا۔ نام لیا گیا تو صرف جناب مریم کا، اس لیے کہ ان کے باپ کا تذکرہ نہیں، ان کے شوہر کا تذکرہ نہیں، تو تعارف کے لیے مجبوری ہے کہ جناب مریم کو ڈیٹیل سے ان کے نام کے ساتھ بیان کیا جائے، ورنہ قرآن کبھی بھی عورت کے نام کی حرمت کے پیش نظر عورت کا نام نہیں لیتا۔
ایسے میں ذریعہ تعارف صرف جناب مریم کو بنایا گیا، چونکہ ان کے پاس باپ کا وہ ریفرنس نہیں، شوہر کا وہ ریفرنس نہیں، بیٹا بعد میں پیدا ہوگا، مگر کائنات کی اکلوتی عورت ہے بی بی زہرا کہ جب مرکز تطہیر بن کے چادر کے نیچے آئیں تو باپ بھی موجود ہے، شوہر بھی موجود ہے، بیٹی بھی موجود ہے، مگر جب ابراہیم جب جناب جبرائیل پوچھتے ہیں پالنے والے یہ ہیں کون، تو اللہ یہ نہیں کہتا یہ محمد ہے، ان کی بیٹی ہے، ان کے داماد ہیں، ان کے نواسے ہیں، اللہ یہ نہیں کہتا یہ علی ہیں، ان کے بھائی ہیں، ان کی زوجہ ہیں، ان کے بیٹے ہیں، اللہ یہ نہیں کہتا یہ حسین ہیں، ان کے بھائی ہیں، ان کے بابا ہیں، ان کی ماں ہیں، ان کے نانا ہیں، بلکہ اللہ کہتا ہے ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا، یہ فاطمہ ہیں، یہ فاطمہ کے بابا ہیں، یہ فاطمہ کے شوہر ہیں، یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ یہ فاطمہ ہیں، فاطمہ کے بابا ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں، یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ معلوم یہ ہوا یہ صرف اور صرف بی بی زہرا، اچھا یہ صرف بی بی زہرا ہی نہیں بلکہ بی بی زہرا کے حوالے سے عورت کی رسپیکٹ اسلام بتا رہا تھا، اللہ بتا رہا تھا کہ بحیثیت بیٹی عورت کی کیا عزت ہے، بحیثیت زوجہ عورت کی کیا عزت ہے، بحیثیت مادر گرامی عورت کی کیا عزت ہے۔ اسی لیے چادر کے نیچے سارے رشتوں کی عظمت کے ساتھ، رشتوں کی ریسپانسبلٹی کے ساتھ، عظمتوں کے اس پورے رکھ رکھاؤ اور تقدس کے ساتھ بی بی زہرا ہے۔ اگر وہ ماں ہے تو رسول جیسے، محمد جیسے رسول کی ماں ہے، علی جیسے امام کی زوجہ ہے، حسنین جیسے جنت کے جوانوں کے سردار کی ماں ہے، تو سارے رشتوں کے ساتھ چادر میں موجود ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ جب ان کی عظمت کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے تو 2 مرتبہ عورت اپنے باپ کے حق کی لڑائی کیسے لڑے، اپنے شوہر کے حق کی لڑائی کیسے لڑے، اپنے حق کی لڑائی کیسے لڑے۔ لوگ کہتے ہیں عورت کی ریسپانسبلٹی پہ اسلام میں گفتگو نہیں ہوئی، عورت میں کے لیے میراث کا کانسیپٹ دنیا کے کسی مذہب میں نہیں تھا۔ سب سے پہلے قرآن نے عورت کے میراث کا اعلان کیا۔ عورت کے لیے ویڈو عورت کو ستی پرتھا کا کانسیپٹ تو تھا، مگر شوہر کے بعد جینے کا کوئی حق نہیں تھا۔ ویڈو عورت کو سیکنڈ میرج کرنے کا اختیار کیسے دیا جائے یہ قرآن نے بیان کیا ہے۔ یہ صرف اور صرف انسانی رائٹس کی جب آپ بات کریں گے، ہیومن رائٹس کی بات کریں گے، ویمن امپاور کی بات کی جاتی ہے، سب سے پہلے عورت کی عظمت پہ اسلام نے سوال اٹھایا اور کہا نہیں، عورت کو بابا دن بھر پتھر کھانے کے بعد، کانٹوں پہ چلنے کے بعد، محمد جیسا رسول جب گھر میں آتا تھا، فاطمہ اپنی چادر سے اپنے بابا کے زخموں کے اوپر مرہم رکھتی تھی، رسول مطمئن ہو جاتے تھے۔ باپ کے ساتھ بیٹی کیسے شریک زندگی بنے، باپ کے ساتھ بیٹی کیسے اس کے مشن میں شامل ہو، یہ بی بی زہرا نے بتایا۔ اپنے شوہر کے حق کی لڑائی فاطمہ مدینے میں ایک دروازے پہ دق الباب کر کے کہتی تھی ابو الحسن کو اس کا حق کیوں نہیں دیا گیا۔ فاطمہ نے اپنے شوہر کی لڑائی لڑی، اور اس کے بعد فاطمہ خود اپنی حق کی لڑائی لڑنے کے لیے عورت کی میراث میں کیا حق ہے بھرے دربار میں جاتی ہیں، لیکن بھرے دربار میں چادر کی عظمت کے ساتھ جاتی ہیں۔ فاطمہ نے بتایا کہ عورت اپنے حق کی لڑائی کیسے لڑے، اور لیکن صرف فاطمہ ہی کا گھرانہ ہے، فاطمہ کی ہی بیٹی زینب ہے جو بھرے دربار میں جا کے اپنے بھائی کے حق کی لڑائی لڑتی ہے۔ فاطمہ کے ہی گھرانے کی ایک عورت معصومہ قوم اپنے گھر میں اپنے بھائی کے ساتھ کیسے وفاداری کی جائے، یہ بی بی معصومہ قوم نے بتایا۔ صرف اور صرف فاطمہ ہے، لیکن کیا کیا جائے، میں عرض کروں یہ وہ حصہ ہے کہ جسے دنیا کے ہر مذہب نے میرے خیال سے نعت کے لیے انتخاب ہوا ہے ڈاکٹر افہام صاحب کا، ورنہ یہ اتنے قبل از وقت کہاں آتے۔ تشریف لے آئے ڈاکٹر افہام صاحب، اب یہ آ گئے ہیں چونکہ انہوں نے سماجیات میں پی ایچ ڈی کی ہے، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں ڈاکٹر افہام، پیرس میں جناب فاطمہ کے اوپر کتاب لکھی گئی، جرمنی میں جناب فاطمہ کے اوپر کتاب لکھی گئی، لندن اور امریکہ میں پیرس کے فلاسفر کا نام ہے چرچل۔ فرانس کے انقلاب کی تاریخ اٹھا کے پڑھیے، اس نے سب سے پہلے انقلاب کی تاریخ کے لیے شخصیت کا انتخاب کیا، اس کا نام ہے بی بی زہرا۔ اور چرچل نے جو کتاب لکھی اس کے پہلے جملے فرینچ زبان سے جب ہمارے یہاں ترجمہ ہو کے آئے، وہ جملہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، وہ حیرت میں پڑ جاتا ہے۔ بی بی زہرا کی 18 سال کی زندگی 18 کروڑ سال ختم ہو جائیں گے، مگر 18 سال کی زندگی کا حق نہیں ادا کر سکتے۔ پھر چرچل لکھنا شروع کرتا ہے، فاطمہ اس لیے عظیم ہے کہ محمد کی بیٹی ہے، بہت اچھی بات ہے، مگر یہ فاطمہ کی عظمت کے لیے کافی نہیں ہے۔
دوسرا جملہ لکھتا ہے کہ فاطمہ اس لیے عظیم ہے کہ وہ علی جیسے امام کی زوجہ ہیں، بہت عظیم بات ہے، مگر یہ فاطمہ کی عظمت کے لیے کافی نہیں ہے۔ تیسرا جملہ چرچل لکھتا ہے فاطمہ حسن جیسے شہزادے کی ماں ہے، بہت عظیم بات ہے، مگر فاطمہ کی عظمت کے لیے کافی نہیں ہے۔ پھر وہ جملہ لکھتا ہے کہ فاطمہ حسین شہید کربلا کی ماں ہے، بہت عظیم بات ہے، مگر فاطمہ کی عظمت کے لیے کافی نہیں ہے، اس لیے کہ فاطمہ اپنے آپ میں ایک ایسا سیرت و کردار کا نمونہ پیش کرتی ہیں۔ فاطمہ اس بیٹی کا نام ہے جس نے اپنے باپ کو سر سے پیر تک زخموں میں دیکھا، اس زوجہ کا نام ہے جس نے اپنے شوہر کے گلے میں رسن کا پھندا دیکھا، اس ماں کا نام ہے جس نے اپنے بیٹے کی شہادت کی بشارتیں سنی، اور اس ہستی کا نام ہے جس نے اپنے پہلوؤں پہ دروازہ کو شکستہ ہوتے ہوئے، دروازہ گرتے ہوئے دیکھا۔ اس کے باوجود بی بی زہرا نے کبھی شکوے سے کوئی خطبہ شروع نہیں کیا، ہمیشہ شکر الہی سے خطبہ شروع کیا۔ پھر وہ کہتا ہے فاطمہ کی عظمت کے لیے صرف یہی کافی نہیں ہے کہ وہ بڑے باپ کی بیٹی ہیں، صرف یہی کافی نہیں ہے کہ بڑے شوہر کی زوجہ ہیں، صرف یہی کافی نہیں ہے کہ وہ بڑے شہزادوں کی ماں ہیں، بلکہ وہ جملہ کہتا ہے فاطمہ کے لیے یہی سب سے عظیم بات ہے کہ وہ فاطمہ ہیں۔ اور فرانس سے جب ہمارا لٹریچر ترجمہ ہو کے ایران میں جاتا ہے، چونکہ فارسی زبان فرینچ لینگویج سے بہت زیادہ قریب ہے، دونوں جب بھی کوئی فارسی کا آدمی فلسفی پڑھتا ہے تو وہ فرینچ لٹریچر پڑھتا ہے، اور ہمارے ہاں فلسفوں کی بڑی تاریخ ہے۔ وہ میرا سبجیکٹ اس وقت وہاں جانے کا نہیں ہے، سوچنے اور پڑھنے کا ضرور ہے، مگر یہاں پڑھنے کا نہیں ہے۔ تمام تر ڈاکٹر علی شریعتی کے اوپر سب سے پہلے جب ان کے لیے قتل کی سازشیں رچی جانے لگی تو فرانس کے فلاسفر نے احتجاج کیا تھا۔ اس وقت ڈاکٹر شریعتی نے ایک کتاب لکھی، اس نے چرچل کے جملے کو ہیڈنگ بنا دیا، فاطمہ فاطمہ ہے۔ معلوم یہ ہوا دنیا کے تمام قلم اٹھانے والے یہ کہہ کے قلم توڑ دیتے ہیں کہ فاطمہ کی عظمت کا حق نہیں ادا ہو سکتا، لیکن افسوس کی بات ہے کہ دنیا کے ہر مذہب میں عورت کو پردے کے ساتھ پیش کیا گیا۔ ہمارا نعت کا بڑا شاعر بھی آ گیا، میں اس لیے یہ باتیں کر رہا تھا، مگر آج کے زمانے کا ایک مسئلہ بھی، چونکہ جناب صدر نے نہایت ہی انکسار کے ساتھ قبلہ و کعبہ ایسی بعمل شخصیت، ایسی محترم شخصیت ہمارے درمیان موجود ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں 2-4 منٹ اور آپ کے سامنے ایک میسج کے طور پہ پیش کروں۔ دنیا میں جب بھی عورت کا تصور کسی بھی مذہب نے پیش کیا، محترم آل رضا صاحب ہمارے بزرگ جن کی نظامت کے سہارے ہم لوگوں نے ان کے لفظوں کی انگلیاں پکڑ کے نظامت کرنا سیکھی، جناب ننھے صاحب جن کی وجہ سے آج ہم سب کی شہرت ہے، میں ان سے گزارش کروں گا ڈائس پہ تشریف لے آئیں۔ تنویر الحسن ننھے صاحب تھوڑی دیر کے لیے بآواز بلند نعرہ صلوات بھیجیں آپ حضرات۔ اس کا مطلب یہ 2-4 منٹ نظامت میں چند جملے ضروری ہیں، مگر میری باتوں پہ ذرا سا آپ غور کریں۔ کرسچینٹی میں عورت کی ذات اتنی عظیم ذات ہے کہ پورا مذہب ایک عورت کے کردار پہ ڈیپینڈ ہے جس کا نام ہے مریم۔ مگر میں نے دنیا کے بڑے بڑے چرچ، دنیا کے سب سے بڑے چرچ بھی میں نے دیکھے، دنیا کے سب سے بڑے چرچ میں نے دیکھے اور کئی دن تک دیکھے، اور وہاں پہ میں نے کانفرنس اور سیمینار بھی کیے۔ دنیا کے سب سے بڑے چرچ میں پیرس میں سب سے بڑا چرچ ہے ایک، اس میں میں نے دیکھا کہ بی بی مریم کا جہاں کہیں بھی اسٹیچو بنتا ہے اس میں اسکارف ضرور ہوا۔ ہندو دھرم ہمارا سب سے پرانا دھرم ہندوستان کا، جناب سیتا کے پردے کا تصور وہ ہے کہ لچھمن اپنی بھابھی کے قدموں پہ بھی نظر نہیں ڈالتا، جب وہ جاتی ہیں اور ان کے سارے زیور زمین پہ بکھرے ہوئے پڑتے ہیں اور رام پوچھتے ہیں کہ تم اپنے بھائی کے زیور پہچانتے ہو، تو اس نے کہا اپنے بھابھی کے قدم پہ بھی اگر میری نظر پڑ جائے تو میں آپ کا بھائی نہیں۔ یہ پردے کا تصور ہم نے دیکھا راجستھان سے لے کے کنیا کماری اور کنیا کماری سے لے کے ہمارے متھرا اور شراوستی تک جتنے بھی دھرم گزرے، وہاں پہ گھونگھٹ کا تصور وہ تھا جس میں صرف سر نہیں بلکہ پاؤں کے انگوٹھے تک اس میں چھپ جائیں، یہ پردے کا تصور تھا۔ یہودیت میں پردے کا تصور تھا، دنیا کے ہر مذہب میں پردے کا تصور تھا، تو یہ آج عورت کو ویمن رائٹس کے نام پہ بے پردہ کر کے چوراہے پہ کھڑا کرنے کا کون سا یہ بیوپار شروع ہو گیا ہے، اور اسے آپ انسانیت کی بات کہہ رہے ہیں، ویمن رائٹس کی بات کر رہے ہیں اسے آپ۔ میں سارے مذاہب کی بات کر رہا ہوں، 1-2 مذہب کی اسلام کی دشمنی میں آپ اپنا مذہب بھی کھوئے چلے جا رہے ہیں۔ یہ ہوا کیا؟ 1857 کے بعد میں یہاں پہ ایک ایجوکیشنلسٹ آیا جس کا نام ہے لارڈ میکالے۔ لارڈ میکالے نے ریسرچ کی کہ ہندوستان پہ حکومت کرنی ہے تو پھر سب سے پہلے ان کے رشتوں کو توڑنا پڑے گا، باپ بیٹے کا رشتہ کمزور کر دیا جائے، ماں بیٹے کا رشتہ کمزور کر دیا جائے۔
بھائی بہن کا رشتہ کمزور کر دیا جائے، استاد شاگرد کا رشتہ کمزور کر دیا جائے۔ اس لیے ایجوکیشن کا وہ سسٹم بنایا جس میں طبقاتی کشمکش ہو۔ گروکل پدھتی والی پاٹھشالائیں الگ ہوں گی، درس نظامی والے مدرسے الگ ہوں گے، کانوینٹ ایجوکیشن الگ ہوگی، تعلق داروں کے بچے وہاں پڑھیں گے جو انگریزی بولیں گے، ہندی اور اردو بولنے والے بچے الگ ہوں گے۔ تعلیم میں ایک ایسا کاروباری نظام پیدا کر دو تاکہ رشتے کمزور ہو جائیں، ہم ان پہ حکومت کر لیں، اور پھر ہوتے ہوتے فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد میڈیا کے آئینے سے نکلتا ہوئے ٹیلی ویژن کے کیمرے سے بے پردگی کا بھوت اس طریقے سے حملہ آور ہوا کہ ہندوستان کے مشرقی عورتوں نے بھی اپنے سروں کی چادریں پھینک دی۔ مریم کا کبھی کوئی سلیم لیس کوئی فوٹو کسی کو نظر آیا؟ اچھا چلیے بی بی مریم کو ہم بھی تسلیم کرتے ہیں، لیکن آپ کی جو دنیاوی حکومتیں ہیں، ملکہ وکٹوریا، ان کا آپ نے گھونگھٹ اور غرارہ اور شرارہ اتنا بڑا کہ 6 عورتیں اس کو ساتھ میں لے کے چلتی تھیں۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ پردہ اور نقاب اوڑھنے والے جو ہیں وہ غیر مہذب ہوتے ہیں۔ ملکہ وکٹوریا جو ہے جن کے 6 لوگوں کپڑا اٹھا کے چلتے تھے، ان کو آپ غیر مہذب کہیے؟ یاد رکھیے گا، انسان غیر مہذب پیدا ہوتا ہے، تہذیب لے کے دنیا میں جاتا ہے۔ جیسے جیسے تہذیب بڑھتے جاتی ہے ویسے ویسے اس کے جسم کے کپڑے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ یہ میں نے نہیں کہا۔ نوبل پرسکار پانے والی اس وقت ایک عورت جس سے پوچھا گیا کہ تم اس وقت یہ اسکارف کیوں باندھے ہو، اس نے کہا کہ پردہ تو تہذیب کی علامت ہے۔ اگر بے پردگی تم کو چاہیے تو تم جنگلوں میں چلے جاؤ جہاں جانور بے پردہ ہوتے ہیں۔ انسانی معاشرہ پردے اور عظمت کا، اور آپ اپنے حق کی لڑائی کی بات کر رہے ہیں۔ بی بی زہرا سے زیادہ حق کی لڑائی لڑنے والا کون ہو سکتا ہے؟ جو دربار خلافت میں مسجد کی سیڑھیوں پہ کھڑے ہو کے کہہ رہی ہے اللہ کی توحید کا حق پہلے بیان کیا، محمد کی رسالت کو بیان کیا، اور پھر اس کے بعد میں جہاں میراث کی تاریخ بیان کی، ہم نے قرآن میں پڑھا، قرآن کی آیتیں تو استدلال کے ساتھ کہ نوح کو وارث بنایا گیا، سلیمان کو وارث بنایا گیا۔ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی وارث ہے، تو کیا محمد اپنی اس وراثت کو اکیلا چھوڑ کے چلا جائے گا؟ بی بی زہرا کے سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ اور پھر بی بی زہرا کے اسی خطبے کو جو بی بی زہرا نے پیش کیا ہے، بی بی زینب کے 2 خطبے ہیں، ایک کوفے کا خطبہ اور ایک شام کا خطبہ۔ یہ علماء کرام موجود ہیں اور مجمع بہت سنجیدہ ہو گیا، اور میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ یہ جو تاریخی اور عظیم محفل ہے، جو جہاں کھڑے ہیں وہ وہیں سنیں۔ میں کسی سے نہیں کہوں گا کہ یہ بیٹھیں، اس لیے کہ بی بی زہرا کا یہ فرش محفل ہے، جس کے مقدر میں جہاں بیٹھنا لکھا ہوگا وہ وہیں بیٹھے ہیں۔ یہاں کوئی اپنی مرضی سے اور کسی کے یہ نہیں کہ منظر بھائی نے بلایا اور عالم بھائی نے بلایا اور سبتا چچا نے بلایا۔ شہزادی کی طرف سے جب اذن ہوتا ہے تب انسان گھر سے چلتا ہے۔ یہ بارگاہیں اپنی مرضی اور اختیار کی نہیں ہیں، یہ کسی کی ذاتی محفل نہیں ہوتی ہے۔ محفل اسی وقت تک ذاتی ہوتی ہے جب تک فرش محفل نہ بچ جائے۔ جب فرش محفل بچ جاتا ہے تو محفل شہزادی کی ہوتی ہے، مہمان شہزادی کے ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد کسے کیا عطا کر دیں، کس سے کیا خدمت لے لیں۔ اپنے حق کی لڑائی لڑنے والی بی بی زہرا سے بڑا کردار کون ہو سکتا ہے؟ اور پھر اس کے بعد بی بی زینب کا کردار۔ بی بی زینب کے 2 خطبے نہیں ہیں، بلکہ یہ اپنی ماں کا خطبہ اور اپنے بابا کا خطبہ شقشقیہ۔ خطبہ شقشقیہ جہاں پہ علی نے چھوڑا تھا، عبداللہ ابن عباس ہاتھ مل مل کے روز کہتے تھے مولا علی سے، مولا وہ خطبہ پورا کر دیجئے۔ علی کہتے تھے میں نہیں پورا کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی بتاتے تھے کہ میری نہج البلاغہ صرف کاغذ پہ نہیں ہے، بلکہ میری نہج البلاغہ نفسوں پہ بھی لکھی ہوئی ہے۔ زینب بھی میرے خطبے کا نام ہے، عباس بھی میرے خطبے کا نام ہے، حسین بھی میرے خطبے کا نام ہے، میرے خطبے کے ایک ورق کا نام سکینہ ہے، میرے خطبے کے ایک ورق کا نام علی اصغر ہے۔ چنانچہ مولا کائنات نے خطبہ شقشقیہ جہاں پہ چھوڑا تھا، وہیں کوفے کے دارالامارہ میں، وہیں مسجد کوفہ کے بغل میں بی بی زینب نے اپنے بابا کا خطبہ وہیں سے آگے بڑھایا جہاں بابا نے چھوڑا تھا۔ اور شام میں جہاں بی بی زہرا نے باغ فدق کے مطالبے کا خطبہ چھوڑا تھا،
وہیں سے شام والا خطبہ شروع کیا۔ اب سمجھ میں آیا زینب اپنے باپ کی بھی وارث ہے، اپنی ماں کی بھی وارث ہے۔ اور پھر یہ خاندان جب چلتا ہے تو معصومہ قم نے اس کردار کو پیش کیا ہے۔ اس کے علاوہ اور کہیں عورت کی عظمت کا کوئی ایسا منظرنامہ ہمارے سامنے نظر نہیں آتا ہے۔ آئیے بیچ بیچ میں گفتگو ہوتی رہے گی، یہاں شعرا بہت اہم ہے۔ میں گزارش کروں گا سب سے پہلے نعت کے لیے، اس لیے کہ بیٹی کا قصیدہ ہی باپ کی نعت ہے۔ میرے خیال سے رسول اللہ کا سب سے بڑا نعتیہ قصیدہ یہ ہے کہ ان کی بیٹی فاطمہ ہے۔ فاطمہ کے لیے یہ بڑے شرف کی بات ہے کہ محمد ابن عبداللہ ان کے بابا ہیں، لیکن محمد کے لیے یہ اس سے بڑے شرف کی بات ہے کہ فاطمہ ان کی بیٹی ہے۔ آئیے جناب ڈاکٹر عفام اترولوی صاحب، میں ایک دو تین شعر پڑھ دوں، چونکہ رسم ہے کہ ناظم حضرات دو تین شعر پڑھے بغیر نہیں بلاتے، تو میں پڑھے دے رہا ہوں اور بعد میں جیسے ضرورت ہوگی ویسے شعر پڑھوں گا۔ طاہر وشواسی کی ایک نعت کے شعر مجھے یاد آ رہے ہیں۔ نعت کہنا صرف مسلمانوں کی اجارہ داری نہیں ہے، دنیا کے ہر مذہب کے انسان نے نعت کہی ہے، بس صرف مکے کا ایک مسلمان ہے جو نہ کل نعت کہتا تھا نہ آج نعت کہتا ہے، مگر دنیا کا دوسرا کافر بھی نعت کہتا ہے، ہندو بھی نعت کہتا ہے، عیسائی بھی نعت کہتا ہے، یہودی بھی نعت کہتا ہے۔ یہ کیسے رسول کو مانتے ہیں؟ نہ مانے تو اچھا، کم سے کم منافق تو نہ رہیں، صاف صاف تو ہو جائیں، یہ رسول کے ساتھ ایک دم صاف ہو جائیں، بلکہ صاف صاف چھوڑیے صاف ہو جائیں گے۔ یہ رسول سے محبت بھی کرتے ہیں، ان کی زری کی جالی بھی نہیں چومنے دیتے، یہ رسول سے محبت بھی کرتے ہیں، ان کی قبر کو شفٹ کرنے کا اعلان بھی کر رہے ہیں، اور اس کے بعد دنیا کے مسلمانوں کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہے۔ آپ مجھے بتائیے، پورا اعلان حج میں چارٹ بنا کے پیش کیا گیا کہ رسول کی قبر کو کرین سے اٹھا کے ہم 2 کلومیٹر دور لے جا کے شفٹ کر دیں گے۔ یہ مچھلی گاؤں کا وہ 72 بیگھے یا ایکڑ کا وہ ہے کہ جو صاحب میر صاحب یہاں خاموش رہیں گے اور کوئی بھی پردھان لے جا کے بیچ کے چڑھ جائے گا۔ آپ مجھے بتائیے قبر رسول کو شفٹ کرنے کا تصور کہاں سے آیا؟ اور یہ سعودی گورنمنٹ کے کسی وقف کے بغیر، کوئی ممبر آف پارلیمنٹ کا کوئی بھی بیان کیا کسی آپ کی حکومت کے سائن کے بغیر یہاں تک آیا؟ اور اس کے بعد اسے حکومت کرنے کا حق کہاں سے رہ گیا؟ ہمارے یہاں کا ہندو شاعر کہتا ہے طاہر وشواسی، بیلا چمپا صبا محمد، بیلا چمپا صبا محمد، خوشبو کا سلسلہ محمد، بیلا چمپا صبا محمد، خوشبو کا سلسلہ محمد، دل ہے آتش دان غموں کا جام کوثر پلا محمد، پتھر دل بھی موم ہوئے ہیں پڑھ کر صلی علی محمد۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ بیلا چمپا صبا محمد، خوشبو کا سلسلہ محمد، دل ہے آتش دان غموں کا جام کوثر پلا محمد۔ اب پھولوں پہ کانٹوں پہ شبنم کے قطرے، کانٹوں پر شبنم کے قطرے حکمت ہے یا عطا محمد، کانٹوں پر شبنم کے قطرے حکمت ہے یا عطا محمد، پتھر دل بھی موم ہوئے ہیں پڑھ کر صلی علی محمد، دل ہے آتش دان غموں کا جام کوثر پلا محمد۔ شعر پیش کر رہا ہوں، دل ہے آتش دان غموں کا جام کوثر پلا محمد، بیلا چمپا صبا 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 محمد، بیلا چمپا، میں مصرے نہیں ضائع کرنا چاہتا، بیلا چمپا صبا محمد، خوشبو کا سلسلہ محمد، دل ہے آتش دان غموں کا جام کوثر پلا محمد۔ بنگلوں میں دولت کا سورج، بنگلوں میں دولت کا سورج، کچے گھر کا دیا محمد، بنگلوں میں دولت کا سورج، کچے گھر کا دیا محمد۔ میں نعت پاک کے لیے گزارش کروں گا جناب ڈاکٹر عفام اترولوی صاحب سے۔ نیند آ جائے میرے دل کو یقیناً چین کی، نیند آ جائے میرے دل کو یقیناً چین
یہ شعر حاضر کرتا ہوں، ظفر بھائی حاضر کرتا ہوں، دیکھیں گے کہ نیند آ جائے میرے دل کو یقیناً چین کی، ساتھ میں ہر پل نظر آئے محمد اور علی، ساتھ میں ہر پل نظر آئے محمد اور علی، میم کے دل میں محبت اس طرح ہے عین کی، نیند آ جائے میرے دل کو یقیناً چین کی۔ مقطع حاضر کرتا ہوں، نیند آ جائے میرے دل کو یقیناً چین کی، کربلا تو دیکھ آیا بس مدینہ دیکھ لوں، کربلا تو دیکھ آیا بس مدینہ دیکھ لوں، پھر ضرورت ہی نہیں افہام کو دونین کی، نیند آ جائے میرے دل کو یقیناً چین کی، خاک مل جائے اگر سرکار کے نالین کی۔ نعرہ صلوات ارشاد فرمائیے۔ ایک مطلع اور دو اشعار نعت پاک کے حوالے سے اور حاضر کروں گا، حاضر کرتا ہوں مطلع کی۔ نعت نبی کی آئی صدا جا بے دور سے، نعت نبی کی آئی صدا جا بے دور سے، نعت نبی کی آئی صدا جا بھی دور سے، اس سمت چل پڑے ہیں فرشتے غرور سے، اس سمت چل پڑے ہیں فرشتے غرور سے، او میرا رسول بارہا قوسین پر گیا، میرا رسول بارہا قوسین پر گیا، موسیٰ تو آگے جا نہ سکے کوہ طور سے، موسیٰ تو آگے جا نہ سکے کوہ طور سے، اور نعت نبی تو بس ابو طالب کی دین ہے، بطور خاص حاضر کرتا ہوں، نعت نبی تو بس ابو طالب کی دین ہے، ورنہ یہ نعت پاک پڑے تھی شعور سے، ورنہ یہ نعت پاک پڑے تھی شعور سے، ورنہ یہ نعت پاک پڑے تھی